قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. حامیم والکتاب المبین. حامیم قسم ہے کتاب کی جو ہر بات کو کھول کر بیان کرنے والی ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے قرآن کو ایک عربی ریڈر. لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اور یقیناً یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے اور یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا. اب کیا ہم تم سے بیدار ہو کر یہ نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں. ان کنتم قوم مسرفین. اس لیے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے لوگ ہو. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. اور کتنے ہی ہم نے پہلی قوموں میں نبی بھیجے. إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. مگر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا. تو ہم نے ہلاک کر دیا جو ان سے یعنی مکے والوں سے بدرجہ زیادہ تھے. بطشن طاقت میں. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. اور گزر چکی ہیں مثالیں پچھلی قوموں کی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. لَيَقُولُنَّ. تو لازماً کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. یقیناً پیدا کیا ان کو بالادست جاننے والے نے. الذی جعل لکم الارض مہدا. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا. اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے. لعلکم تہتدون. تاکہ تم راہ پاؤ. والذی نزل من السماء ماء. اور وہی جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. بقدر. ایک خاص مقدار سے. فانشرنا بہ بلدۃ میتا. پھر زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو. کذالک تخرجون. اسی طرح ہم اے انسانوں تمہیں نکالوں گے یعنی تم نکالے جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا. وہی تو ہے جس نے پیدا کیے ہر قسم کے جوڑے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. اور اس نے کشتیوں اور چوپایوں میں تمہارے لیے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. لتستووا علی ظہورہ. تاکہ تم اس کی پیٹھ کو سیدھا کرو یعنی اس پر اچھی طرح سوار ہو جاؤ. ثم تذکروا نعمت ربکم. پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو. اذا استویتم علیہ. جب تم اس پر پوری طرح سوار ہوئے ہو. وتقولوا. اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس کو ہمارے کنٹرول میں دیا. وما کنا لہ مقرنین. اور اس کو ہم قابو رکھنے والے نہ تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور بے شک ہم اپنے رب ہی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں. اچھا یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ اکثر جو دعائیں ہیں آئینہ دیکھنے کی دعا اس میں بھی جہنم کو آخرت کو یاد کیا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ دعا یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ آپ سوار ہو رہے ہیں سواری پر لیکن ساتھ ہی یاد کر رہے ہیں کہ آج ہم اس سواری پر سوار ہو کر اپنی ایک عارضی منزل کی طرف جا رہے ہیں لیکن ایک ہماری اصل منزل بھی ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. کہ یقیناً اپنے رب کی حضور ہم لوٹ کر جانے والے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اور گھڑ لی انہوں نے اس کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. یقیناً انسان کھلا احسان فراموش ہے. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ. کیا بنا لی ہیں اس نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. اور تمہیں نوازا ہے بیٹوں سے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ. اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس کی جو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے.
مثلا مثال کے طور پر ظل وجہہ مسودًا وہو کظیم، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، گھونٹ بھرنے لگتا ہے غم کے۔ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا اللہ کے حصے میں انہوں نے دی ہے جو پالی جاتی ہے زیوروں میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ بحث و حجت میں اپنا مدعا بھی بیان نہیں کر سکتی۔ اب تو مردوں کا بھی ٹیمپر بہت چھوٹا ہو گیا، لیکن عورتوں کا معاملہ اس معاملے میں پہلے ہی سے ذرا کمزور ہے کہ جب وہ الزام لگانے پہ آ جائے تو پھر لعنت ملامت پہ آ جائے تو پھر اس کے پاس بریک ہے ہی نہیں، she'll go on speaking، اور بحث میں آرگومنٹ میں وہ ہلکی ہے مرد کے مقابلے میں، تو پھر وہ رو کر یا پھر ڈیسپریٹ ہو کر ایک دوسرے کے بال نوچنے میں وہ جلدی آ جاتی ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تم نے جو تم میں سے کمزور مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو الاٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ بھرنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ہے کہ یہ توارا من القوم، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں بیٹی کا باپ ہوں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، اور وہ بناتے ہیں فرشتوں کو بیٹیاں۔ کون سے فرشتے؟ الذین ہم عباد الرحمن، جو اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں۔ اشہدوا خلقہم، کیا تم ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ستکتب شہادتہم، تو ضرور لکھ لی جائے گی ان کی گواہی، ویسألون، اور ان سے باز پرس بھی کی جائے گی۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور اگر پھر وہی آرگومنٹ پرانا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کو نہ پوجتے۔ ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، اور یہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا دی ہے ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، کہ وہ شرک کرنے والے اس سے سند لے رہے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خبردار کرنے والا، الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امۃ، سوائے اس کے کہ اس کے کھاتے پیتے لوگ، خوشحال لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تو پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ہر نبی نے کہا، اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو کیا میں تمہارے پاس نہیں لایا زیادہ ہدایت یافتہ ہدایت اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے؟ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو جب وہ لاجواب ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بس قصہ مختصر یہ ہے کہ جو تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یاد کرو جب ابراہیم نے علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ جنہیں تم پوجتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، میرا تعلق تو اس کے ساتھ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، اور وہی عنقریب میری رہنمائی فرمائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور چھوڑ گئے ابراہیم اسی کلمہ توحید کو ایک پائیدار روایت کے طور پر اپنے پیچھے اپنی اولاد میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، میں متاع حیات دیتا رہا انہیں بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، ورسول مبین، اور ایک واضح پیغام دینے والا رسول۔
ولما جاءہم الحق، اور جب آیا ان کے پاس حق، قالوا ھذا سحر، تو کہنے لگے یہ ایک جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن کیوں نازل نہ کیا گیا دونوں بستیوں میں سے، یعنی دونوں بستیاں یہ مکہ مکرمہ اور طائف ہیں، یہ ٹوین سٹیز تھے، یعنی مکے والوں کی جائیدادیں وہاں پر تھیں اور ان کی رشتہ داریاں بھی وہاں تھیں، تو ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، یعنی بڑا تیکھا جواب، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، تو کیا یہ تیرے رب کی رحمت کے تقسیم کرنے والے؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی روزی، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے درجوں میں، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سروسز لے سکیں۔ یہ بڑا اہم سوال جو ہر سمجھدار اور نیک دل شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈسپیرٹی کیوں رکھی ہے؟ کچھ لوگوں کو تنگ دست بنایا ہے، کچھ لوگوں کو خوشحال بنایا ہے، کوئی جو ہے وہ کوڑی کوڑی کو ترستے ہیں، اور کئیوں کے کتوں کو بھی کھانے کے لیے بہترین غذا ملتی ہے اور ایئر کنڈیشن کمرے ملتے ہیں، تو یہ کیا ڈسپیرٹی کیوں ہے؟ اس کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور یہی وہ مقام ہے جس میں اس بات کو کھولا گیا ہے کہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ سخرین، تاکہ ایک دوسرے سے سروس لی جا سکے۔ اگر کیفیت ہوتی وہ کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، تو پھر کون بھرے گا پانی؟ تو یہ سارا جو نظام دنیا کا اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک ہے میری دعا میری خواہش، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام چلانا ہے، اور ڈیزاسٹر جو آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے لیے روزگار بناتا ہے۔ کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا سکسیسر کوئی شخص جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں پروموٹ ہوتا ہے، پھر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کا ٹھیک کرنے والا، اس کی روزی کا بندوبست ہوتا ہے، یا وہ نئی چیز خریدتا ہے تو مارکیٹ کا پورا سرکل جو ہے وہ اس کے تلاش چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوری کائنات کا چلانے والا ہے، اور اس نے غلطی سے نہیں، معاذ اللہ اس کی نااہلی سے نہیں کہ کچھ لوگ تنگ دست رہ جاتے ہیں اور کچھ خوشحال اور صاحب ثروت ہوتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سوچی سمجھی، یہ اللہ کے لیے لفظ تو مناسب نہیں ہے، پری پلانڈ اس کی پالیسی ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ انسانوں کو روزگار دیتا ہے۔ اندھا بہرا نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، البتہ تیرے رب کی رحمت اس مال و دولت سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتا یہ اندیشہ کہ ہو جائیں گے الناس، سب کے سب انسان، امتاً واحدتاً، سیم، ایک ہی جیسے، اور وہ ایک ہی جیسے کون سے؟ کل بھی میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا، لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو میں کافروں کو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کو دیتا، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی جن پر وہ علیہا یتکئون، تکیے لگا کر سوتے ہیں، وَزُخْرُفًا، نہ صرف چاندی کے بلکہ سونے کے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، جبکہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں ہی کے لیے خاص کیا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا لنگر لگایا ہے، دسترخوان لگایا ہے، جس میں نہ صرف اس کے ماننے والے بلکہ اس کا انکار کرنے والے، اور نہ صرف اس کے فرمانبردار بلکہ اس کے باغی، وہ سب بھی اس دسترخوان پر بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی تقسیم نہیں کرتا
کہ اس کے ماننے والوں کو ملے اور اس کے نہ ماننے والوں کو نہ ملے، بلکہ بالفعل امتحان کے لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ذرا تنگ حالات میں سے گزارتا ہے ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے، جبکہ کافروں کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بالعموم بہت کھلا دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو بھی غفلت برتتا ہے اللہ کے ذکر میں تو ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر ایک شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِين، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یقیناً یہ شیطان انہیں روکتے ہیں اللہ کے راستے پر آنے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ شخص ہمارے پاس آتا ہے، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، تو وہ کہے گا اپنے اس شیطان دوست سے، کاش ہوتا میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ، فَبِئْسَ الْقَرِينُ، کیونکہ تو بہت برا ساتھی نکلا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمُ يَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، ہرگز نہیں فائدہ پہنچائے گی تم کو آج کے دن، اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس لیے کہ تم ظلم کر چکے ہو، اور یہ بات تم دونوں کو عذاب میں ایک دوسرے سے کاس شاز شریک بنائے گی، اکٹھے ہو گئے عذاب میں۔ افانت تسمع الصم، اے نبی کیا آپ بہرے کو سنوا سکتے ہیں، او تہدی العمیٰ، یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں، ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو گمراہی میں بہت دور چلا گیا ہو۔ یعنی یہاں پر ضلال مبین کا لفظ آیا ہے تو اس کو سمجھیے گا، ایک ہے گمراہی ابھی چھپی ہوئی ہے، یعنی وہ سرکشی پر نہیں اترا، یعنی چھپی ہوئی گمراہی ہے، بھٹکا ہوا ہے لیکن ابھی دلیر نہیں ہوا، لیکن جب وہ دلیر ہو جاتا ہے تو پھر اعلان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، سرکشی بھی کرتا ہے، اور اس کے پیغمبروں کو جھٹلاتا بھی ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، تو اے نبی اب بے شک ہم آپ کو لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم ہر صورت میں ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دکھائیں آپ کو وہ عذاب، الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، اس کا کچھ حصہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اور ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو مضبوطی سے تھامے رکھ جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے اس کو، إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یقیناً یہ کتاب آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی، فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب تم سب کی جواب دہی ہوگی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور ذرا پوچھ دیکھ ان سے کہ جن کو بھی ہم نے بھیجا تھا آپ سے پہلے پیغمبروں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، تو کیا بنائے تھے ہم نے رحمان کے علاوہ کچھ دوسرے معبود جن کی بندگی کی جائے؟ یعنی پچھلی کسی کتاب میں یا پچھلے کسی رسول نے ایسا کوئی راستہ انہیں دکھایا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بلا شبہ ہم بھیج چکے موسیٰ کو اپنی آیات دے کر، نشانیاں دے کر، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فَقَالَ، تو موسیٰ نے ان سے کہا علیہ السلام، انی رسول رب العالمین، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، تو جب موسیٰ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر علیہ السلام، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی کہ جو اپنی پہلی نشانی سے بھی بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی۔ اختہا کہا گیا اپنی بہن، یعنی جو اس سیریز کی پہلی نشانی تھی، اس نشانی کی بہن وہ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا، اور جب بھی عذاب آتا ان پر وہ کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر،
ادعو لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، اے جادوگر ذرا پکارنا اپنے رب کو ہمارے لیے جیسے اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، تو عذاب دور کر دے، اننا لمہتدون، ہم لازماً ہدایت پالیں گے، یعنی تم پر ایمان لا کے ساتھ دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، ہر مرتبہ جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور پوچھا، قال یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری ہی نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ دریا میرے حکم سے نہیں چل رہے؟ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو یہ سردار بولا کرتے ہیں جس پر عذاب آتا ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص ذلیل حقیر؟ اب زبان لڑکھڑاتی ہے اللہ کے نبی کے لیے اور اتنے جلیل القدر پیغمبر کے لیے یہ الفاظ کہتے ہوئے، لیکن بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوڈ اینڈ کوڈ ان کے الفاظ مینشن کیے ہیں تو ہمیں کہنے پڑتے ہیں۔ ولا یکاد یبین، اور یہ صاف بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تھوڑی سی لکنت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اور کیوں اس پر نہیں اتارے گئے سونے کے کنگن؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتے اترتے قطار باندھے ہوئے۔ یعنی جو پروٹوکول ہوتا ہے ڈگنیٹریز کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل جو ہیں وہ آگے دائیں بائیں اس کی گاڑی کے چل رہے ہوتے ہیں، یا گاڑیوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ فاستخف قومہ، بس بے وقوف بنایا اس نے اپنی قوم کو، فاطاعوہ، اور انہوں نے بھی اسی کا کہنا مانا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے، فاسق لوگ تھے۔ فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ حضرات کو عربی نہیں آتی وہ ایسی کوشش نہ کریں، وہ ملا کر ہی پڑھیں جیسے ان کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ کیونکہ میں نے وقف کر دیا تو پھر آگے انتقمنا میں نے پڑھا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ملا کر پڑھنے کے لیے لکھا گیا ہے لہذا پیش یا زیر نہیں آئی۔ تھوڑی سی عربی آپ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پیش آنی ہے یا زیر آنی ہے، زبر ایسے موقع پر نہیں آیا کرتی۔ تو انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم سب کے سب کو غرق کر دیا۔ فجعلنا سلفا ومثلا للآخرین، اور پھر بنا کر رکھ دیا ان کو گئے گزرے اور عبرت کا نمونہ بعد والوں کے لیے۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، یہ بہت اہم نقطہ ہے، نوٹ کیجئے گا اس کو۔ اور جو ہی دی جاتی ہے ابن مریم کی مثال، اذا قومک منہ یصدون، تو تمہاری قوم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غل مچانے لگتی ہے، شور شرابہ شروع کر دیتی ہے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا عیسیٰ؟ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک طرف تم توحید کے نعرے لگاتے ہو اور غیر اللہ کی نفی کرتے ہو، اور ہمارے معبودوں کی تم دھجیاں بکھیرتے ہو، اور بنی اسرائیل کے جو خدا ہیں مریم اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو بڑی لفٹ کراتے ہو۔ قرآن مجید تو ٹاکس ویری ہائی، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید جو ٹریبیوٹس پے کرتا ہے، دو صورتیں ان کے نام پر ہوں کوئی تھوڑی بات ہے، اس پر ان کو بڑی چڑ آتی تھی کہ وقالو، اور کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، یعنی عیسیٰ، عیسائیوں کا معبود۔ ما ضربوا لک الا جدلا،
نہیں دی تھے انہوں نے اس کی مثال آپ کے سامنے الا جدلن مگر کج بحثی کے لیے. بل ہم قوم خصمون اصل میں یہ جھگڑالو لوگ ہیں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ یقیناً عیسیٰ ایک بندے تھے نہیں تھے مگر ایک بندے انعمنا علیہ جس پر ہم نے احسان فرمایا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل اور ہم نے بنا دیا تھا انہیں اپنی قدرت کا نمونہ بنی اسرائیل کے لیے یعنی ان کا بن باپ کے پیدا ہونا پھر ان کا رفع آسمانی اور پھر ان کے معجزات کا دکھانا یہ سب کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اور اگر ہم چاہتے تو بنا دیتے تمہیں میں سے فرشتے جو زمین میں ایک دوسرے کے دانشین ہوتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ اور بلا شبہ ابن مریم علیہ السلام تو ایک نشانی ہے قیامت کی. وَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَلَا فَاتَّبِعُونِی بس تم ہرگز شک نہ کرو قیامت کے بارے میں اور میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم یہ ایک سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اور نہ روکے تم کو شیطان. انہو لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسیٰ بالبینات اور جب آئے عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر علیہ السلام قال تو حضرت عیسیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں حکمت لے کر دانائی کی باتیں لے کر ولی ابین لکم بعد الذی تختلفون فیہ اور اس لیے کہ میں تم پر واضح کروں کچھ ایسی باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ان اللہ ربی و ربکم یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. فاعبدوہ اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. فاختلف الاحزاب من بینہم اس کے باوجود اختلاف کیا انہوں نے آپس میں گروہوں میں بٹ کر. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا اس وجہ سے کہ ایک دن ان پر دردناک عذاب آئے گا. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة کیا وہ منتظر ہیں اس کے کہ ان پر اچانک آئے عذاب. وهم لا يشعرون جب انہیں کوئی شعور نہ ہو اندازہ ہی نہ ہو. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. یا عبادی اے میرے بندو لا خوف علیکم اليوم اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا متقیوں سے اے میرے بندو آج تمہیں کوئی ڈر نہیں. ولا انتم تحزنون اور نہ تمہیں غم ہوگا یا ریگریٹ ہوگا. یعنی بنیادی فرق کیا ہے؟ خوف ہمیشہ ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں اور غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں. پھر یہی غم جو ہے وہ ریگریٹ بن جاتا ہے کہ انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے. پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ میں لوز کر گیا اس بات کا غم. پھر ساتھ ہی پچھتاوا کاش میں نے یہی حرکتیں نہ کی ہوتی اور آج میں اس انجام سے دو چار نہ ہوتا. یعنی عام جو اردو تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ یہ غم میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کا یا حزن کا, لیکن بعض انگریزی تراجم میں اس کا ترجمہ ریگریٹ کیا ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کیا ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں سبمٹ کرتے ہیں. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم یعنی وہ سارا مسلسل ہے کہ الا المتقین کے ساتھ آ رہا تھا کہ اے میرے بندو نہ آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہو. الذین آمنوا اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر اور کانوا مسلمین اور وہ انہوں نے سبمٹ کیا تھا ہمارے سامنے. تو اب اگلی بات جو ہے وہ پیچھے سے پھر کنٹینیو ہوگی ان کے بارے میں. ادخلوا الجنت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں. انتم وازواجکم تحبرون تم اور تمہاری بیویاں تحبرون تمہیں خوش کر دیا جائے گا. اصل میں یہ جو خوش کرنے والا ہے یہ عام شاہانہ انداز ہوتا تھا. یعنی یہ جو امپلائمنٹ والا انداز ہوتا ہے اس میں بہرحال ناپ تول کر ہی چیز دی جاتی ہے. تنخواہ زیادہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی لمٹ ہوتی ہے اور تھوڑی ہو تو بھی اس کی لمٹ ہوتی ہے.
لیکن یہ بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے نماز دے کر اللہ پھر خوش ہو جا، منگ کی منگنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کو بادشاہ ہے تو وہ زیادہ اہل ہے اس کا کہ وہ اپنے بندوں سے خوش ہو کر انہوں نے کہا لو پھر دسو کی لینا جی، خوش ہو جاؤ. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، گردش کرائے جائیں گے ان پر تھال سونے کے، وہ اکواب اور ساغر جگ گلاس، وفیہا ما تشتہی الانفس، اور ان میں من بھاتی چیزیں ہوں گی، یعنی جن کو ان کے جی پرسیو کریں گے. وتلذ الاعین، اور جو آنکھوں کو لذت دیں گی. وانتم فیہا خالدون، اور تم وہاں ہمیشہ ہمیش رہو گے. وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ رہی وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اور تمہارے لیے اس میں ڈھیروں پھل ہوں گے اور ان میں سے تم اپنی خواہش کے مطابق کھاؤ گے. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً مجرم جہنم کے عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ تو ان پر عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں مایوس ہو کر پڑے رہیں گے. وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی ہوگی بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہوں گے. وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے یا مالک، مالک جو ہے یہ جہنم کا داروغہ ہے. رضوان جنت کا داروغہ ہے، جنت کا گارڈ ہے، اور مالک جو ہے یہ جہنم کا گارڈ ہے. وَنَادَوْا یا مالک، اور وہ جہنم کے گارڈ کو پکاریں گے مالک لی یقضی علینا ربک، کیا ہی اچھا ہو کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے. قال انکم ماکثون، وہ جواب دے گا نہیں تم اسی حالت میں ہمیشہ رہو گے. لقد جئناکم بالحق، ایسا کیوں ہوا ہے کہ تمہارے پاس آئے تھے ہم حق لے کر. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت نے حق سے ناپسندگی کا اظہار کیا، ناگواری کا اظہار کیا. ام ابرموا امرا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر خطاب شروع ہو گیا، کیا انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کسی اقدام کا؟ فإنا مبرمون، تو اچھا ہم بھی فیصلہ کیے لیتے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے، do they believe انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ بلا کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں لکھتے ہوئے. قل ان کان للرحمن ولد، ایسی آیت بھی پورے قرآن مجید میں نہیں ہے. اے نبی ان سے کہو ان کان للرحمن ولد، اگر واقعی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو میں اس کی بندگی میں بھی سب سے پہل کرنے والا ہوتا. اور یہ بھی وہ جو میں نے کل شاید عرض کیا تھا یا پرسوں کل ہی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے یہ ٹرائبل یا فیوڈل لینگویج میں نازل ہوا ہے. اس کے محاورے بھی سارے فیوڈل ہیں اور شہری نہیں ہیں. یعنی شہر میں ایک شخص جو ہے وہ بہت غریب آدمی ہے لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور کوئی اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر کے وہ ممکن ہے کہ باپ جو ہے وہ گارڈ ہو کسی مل میں اور بیٹا جو ہے وہ اس کا جنرل مینیجر بن جائے. یہ شہر میں ہو سکتا ہے، دیہات میں نہیں. جو کمی پیدا ہوتا ہے، غلام پیدا ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی پیدائشی غلام ہوتی ہے. اور وہ غلام جو ہے جیسے بڑی چوہی صاحب کو سلام کرتا ہے یوں کر کے، وہ چھوٹے شاہی صاحب کو بھی یوں کر کے سلام کہتا ہے. اسے کوئی اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ بڑا چودھری تو ایسی ساڑھا مالک سی ایک سندر چودھری آ گیا، نہیں.
وہ کبھی یہ نہیں کہتا, اس کی سوچ بھی نہیں ہے. تو میں اللہ کا بندہ ہوں, امپلائی نہیں ہوں, میں اللہ کا غلام ہوں, اور جیسے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سب سے پہلا ہوں, تو اگر اللہ کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے اس کی بندگی میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو. اور عجیب آیت ہے یہ قرآن مجید کا, بہت عجیب مقام ہے. یعنی یہ سارے مضمون, کوئی مضمون نیا نہیں ہے اس صورت کے اندر, لیکن وہ سارے مضامین جو ہے خاص اینگل سے بیان ہوئے ہیں. مثلا یہاں پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم اللہ کو تو پکاریں گے, وہ مر رحمان ہوں, یہ رحمان کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ ان کا احساس تھا کہ الرحمان جو ہے یہ عبرانی میں اللہ کا نام ہے, تو یہ الرحمان بنی اسرائیل کا خدا ہے اور اللہ ہمارا خدا ہے. اور آپ آکسفورڈ ڈکشنری میں اللہ کا ترجمہ دیکھیں تو لکھا بھی یہی ہوا ہے کہ گاڈ آف دا عربس, ٹھیک ہے نا. تو پہلے بھی بات آئی ہے, لیکن اب جتنی باتیں یہاں آ کے آئی ہے اس صورت میں کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوتا ہے تو یہ چلچلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہمارے خدا بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے. اسی طرح یعنی ڈسپیرٹی کا تو قرآن مجید نے جا بجا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کے اندر ڈسپیرٹی رکھی ہے, لیکن اس کی وجہ کیوں رکھی ہے؟ سخرین, تاکہ ایک دوسرے سے سروس دی جا سکے. یہ صرف اس صورت میں بیان ہوئی ہے. اسی طرح اگرچہ اس بات کا ذکر تو آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں انہیں اس دنیا میں تنگی محسوس ہوتی ہے, لیکن جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہاں پر کھل کھیلتے ہیں. لیکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو زیادہ دیتا ہے, اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اگر ان کو بہت زیادہ دے دیا کافروں کو تو ساری دنیا کافر نہ ہو جائے, یہ صرف اس صورت میں آپ کو ملے گا. کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کے انکار کرنے والوں کو ہم سونے اور چاندی کے گھر دیتے, جن کے دروازے بھی اور ان کے تخت بھی اور ان کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوتی. یہ آپ کو صرف اسی صورت کے اندر ملے گا. اور یہ بات کہ اگر واقعی اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ, تو I would have no problem to worship him even. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون, پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب, عرش کا رب, ان باتوں سے جو وہ اللہ کے بارے میں بناتے ہیں. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ, پر چھوڑیے انہیں اور یہ غرق رہیں اور کھیلتے رہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں, جہاں تک کہ وہ دیکھ لیں اپنا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے یا جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ, اور وہی تو آسمانوں میں معبود ہے, وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, اور وہی زمین پر بھی معبود ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ, اور وہ حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَمَا بَيْنَهُمَا, اور اس کے مابین بھی. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ, اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کے حضور تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ, اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں کسی شفاعت کا. الا من شهد بالحق, مگر وہ سفارش کر سکیں گے جو حق کی گواہی دیں گے, سچی گواہی دیں گے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہوں گے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم, اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے انہیں پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ, تو پھر کہاں دھوکہ کھا رہے ہیں. وکیلی ہی, اور قسم ہے رسول کے اس قول کی, یا ربی, اے میرے رب, ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مان کے نہیں دے رہے. فاصفح عنہم, لہذا اے نبی درگزر کیجئے ان سے. وقل سلام, اور انہیں گڈ بائی کہیے. فسوف یعلمون, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا.